نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کی پروردگار عالم نے ماہ سیام جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے ہمیں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں نماز تراویح کی ادائیگی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری دن میں رات میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی آیت پیش کی میں نے آپ کے سامنے، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اذیت دینا، تکلیف دینا، معاذ اللہ، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر علماء کرام اور مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت سے ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اللہ کو بھی اذیت دیتا ہے، وہ شخص جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کو اذیت دینے والا اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، لعنتوں کا مستحق ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین، ولہم عذاب مہینہ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت والا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو آج عنوان میں نے چنا ہے نا، یہ جو شان رسالت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، یہ بڑا ہی حساس ہے، بڑا ہی سینسٹیو ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی ایسی چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی جو ہمارے پیارے نبی کی شایان شان نہ ہو، کسی بھی ایسی چیز کی نسبت نہیں کی جاتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کالا تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کالا رنگ ہونا نا معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، تو کوئی بھی ایسی چیز سرکار کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی جس کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے کتاب میں الشفا شریف، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پیارے نبی کی چادر کے بارے میں کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گندی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا حساس ہے موضوع۔ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں شکست ہوئی، وہ کافر ہو جائے گا۔ شکست ہوئی نہیں بلکہ کامیابی سرکار کے قدموں سے لگی تو کامیابی بنی ہے۔ کامیابی اس وقت کامیابی بنی ہے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قدموں سے لگی ہے، قدموں کو چوما، سرکار نے سرکار کے قدموں کو چوما نا کامیابی میں، تو وہ کامیابی بنی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو ناکامی تو ہے ہی نہیں نا وہاں پہ، شکست تو ہوئی نہیں، تو کس قدر احتیاط رکھنی ہے جب بات کرے آدمی اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے، ہمارے پیارے نبی کے کردار کے حوالے سے، ہمارے پیارے نبی کے اعمال و افعال کے بارے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے جب بھی گفتگو کرے کس قدر احتیاط سے گفتگو کرے، پہلے تولے، پھر سوچے، پھر بولے، بغیر سوچے بغیر تولے بولے گا نا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے چچا ہے، حضرت عباس، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کی مراد یہ تھی کہ عمر میں کون بڑا ہے،
उम्र में वही बड़ा होता है जो दुनिया में पहले आया हो, वही उम्र में बड़ा होता है। अब इनका जवाब क्या? इनका जवाब ऐसा खूबसूरत है ना, कुर्बान जाए इनके जवाब पर। इनका जवाब अगर सोने चांदी से लिखा जाए ना, तब भी इनके जवाब का हक अदा नहीं होता। जवाब क्या है इनका? जवाब ये था इनका, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि चच्चा है, अच्छा चच्चा भतीजे से ना रिश्ते में बड़ा होता है, और हो सकता है उम्र में छोटा हो, उम्र में छोटा हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे छोटा भाई, उसकी शादी हो जाए, और सबसे बड़े भाई का जो बेटा है और सबसे छोटा भाई, शादी से छोटे भाई की लेट होती है ना, ताखिर से हुई, तो जो बड़ा भाई है उसका बेटा और जो छोटा भाई है, बड़े भाई का छोटा भाई और बड़े भाई का जो बेटा है, हो सकता है ये उम्र में ना बराबर हो, या चच्चा भतीजे से उम्र में कम हो, ये होता है। लेकिन रिश्ता बड़ा है, चच्चा का भतीजे से रिश्ता बड़ा है, मामू का भांजे से रिश्ता बड़ा है, तो रिश्ते का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। उम्र में अगरचे छोटा हो लेकिन रिश्ता बड़ा है। तो चच्चा जो है वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? उन्होंने जवाब में कहा कि दुनिया में मैं पहले आ गया, लेकिन बड़े तो रसूलुल्लाह है। दुनिया में मैं पहले आया हूँ, लेकिन बड़े सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कहना गवारा नहीं किया, उम्र में भी बड़ा कहना गवारा ना किया अपने आप को ना हुजूर से। ये बड़ा आशिकाना जवाब है, अदब है, एहतराम किस कदर ज़्यादा है। और हकीकत भी अल्लाह अकबर, अदब और एहतराम जो है ना, ये ईमान के करीनों में से करीना है। अदब है तो सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ नहीं। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। ये बड़े ज़बरदस्त से आशिकाना जवाब देकर ना दुनिया को समझा दिया कि बात करो तो किस सरकार से। जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मान रहमत आलमिया शाह कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबाए किराम बैठते थे तो वो ऐसे सर झुकाए बैठते थे, ऐसे गौर से सुनते बातों। इस कदर महवे गुफ्तगू हो जाते हैं ना सहाबाए किराम के, लोग देखकर कहा करते थे कि सहाबाए किराम के सरों पर आगे परिंदे बैठ जाए ना, तब भी उनको पता नहीं चलता था कि सर पे कोई परिंदा बैठा है। इस कदर गौर व फिक्र से ना सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुना, नीचे सर झुकाए। अच्छा, देखने की ताब नहीं थी किसी को ना, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की नूरानियत इतनी ज़्यादा थी कि जैसे सूरज पर नजरें नहीं जमाई जा सकती, तो सरकार के चेहरे पर नजरें जमाना मुश्किल था, नजर भर कर कोई देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर, नीचे झुकाए सरकार की बातें सुना करते। अगर कुछ समझ में ना आता मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या कहते, राइना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाए। यानी जो आप जुमला आपने कहा ना, वो जुमला दोबारा दोहरा दे, हम सुन नहीं पाए, हम तवज्जो नहीं कर पाए। तो ये जो जुमला था ना राइना या रसूल अल्लाह, ये जुमला यहूदियों ने बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ा? उन्होंने कहा राइना या रसूल अल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अल्लाह के रसूल हमारे चरवाहे हैं। राइना कह दिया, राइना को राइना कह दिया उन लोगों ने। अच्छा, यहूद की लुगत को ना जानते थे साहबी रसूल, एक साहबी रसूल वो जानते थे। जब उन्होंने ये जुमला सुना तो वो मारे शर्मो गैरत के और ईमान की गैरत में वो गुस्से में आ गए और कहा कि ए बदबख्तो, तुम लोग ये क्या कह रहे हैं? तो उन यहूदियों ने कहा कि हम तो वही कह रहे हैं जो ईमान कहते हैं, वो भी राइना या रसूल अल्लाह। तो वो फिर ये जो हमारे प्यारे नबी की बारगाह में ये शिकायत लेकर हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, यहूद तो ये जुमला कहते हैं आपके बारे में, राइना या रसूल अल्लाह। अब ये कहना था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दी और हुक्म दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो राइना ना कहना। मना कर दिया, राइना कहने से मना कर दिया, अल्लाह ने मना कर दिया। भाई आयत उतर गई, उस मौके पर आयत उतर गई कि ऐ मुसलमानों, वो जुमला मत कहो जो जुमला यहूदी बिगाड़ कर बोलते हैं और नबी की तौहीन में आकर बोलते हैं। वो जुमला बोलना बंद करो, वो जुमला कहना ही बंद करो, राइना मत करो। तो क्या कहें या अल्लाह पाक, हम हुजूर की बारगाह में हमें कुछ समझ में ना आए, अपनी तवज्जो नहीं रख पाए, हम तवज्जो जमा नहीं पाए सरकार की बातों पर, तो हम क्या करें? फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, कहना क्या है?
اللہ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کیا کہو؟ انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیں. سبحان اللہ. یہ جملہ اللہ نے منع کر دیا جس جملے سے، اس جملے کا متبادل جملہ بھی اللہ نے دے دیا. کیا کہنا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. پہلے اللہ حکم دے رہا ہے غور سے سن لو، میرے حبیب کی بات نہ بہت غور سے سنو. پھر بھی غور سے سننے کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا تو کہو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائے. رائنا نہیں کہا. جس جملے کو بگاڑ کر کہتے تھے یہودی، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ سرکار کی بے ادبی کرے، توہین کرے، اس لفظ کو کہنے پر پابندی لگا دی رب نے. یہ رب کا پیار ہے اپنے مصطفیٰ سے، یہ رب کی محبت ہے اپنے پیارے حبیب سے. سبحان اللہ. پوری کائنات میں منع کر دیا ہے رائنا. سبحان اللہ. اب بات ہے، اب یہ باتیں ایسی ہیں نا خدا کی قسم، بات کرتے ہوئے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل جو ہے نا نکال کے سامنے رکھ دیا. کیا کرے آدمی؟ اللہ اکبر. یہ ہے شان رسالت، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اللہ آیاتیں اتار دیتا ہے. کہنا کیا ہے؟ بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں آنا کیسے ہے؟ جانا کیسے ہے؟ سننا کیسے ہے؟ اس تمام تر آداب اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہا ہے، قرآن میں سکھا رہا ہے، بھرا پڑا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آوازوں سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. نبی گفتگو کر رہے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے اگر پوچھنا بھی ہے، نبی سے بات کرنی بھی ہے، تو آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. ادب اللہ کا. اس بارگاہ کی منزلت، اس بارگاہ کی قدر و منزلت، اس بارگاہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جس بارگاہ کا ادب اللہ سکھائے. سبحان اللہ. اللہ قربان جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیتے جی مدینہ لے جائے. آمین. اچھا، جو ادب اور آداب سرکار کی زندگی میں تھے نا، وہ ادب اور آداب ابھی بھی ہیں. ابھی بھی کوئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے گا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر حاضر ہوگا نا، اب بھی وہی آداب ہیں. علماء نے لکھا کتابوں میں، سانس بھی اونچی نہ لے، کہتا تھا سانس بھی اونچی نہ لے، سانس کی آواز بھی نہ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں. پیروں کی آواز نہ آئے، دھم 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 کر کے جو پیر چلتے ہیں نا، پیر رکھتے ہیں نا زمین پر تو آواز پیدا ہوتی ہے. وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے. آواز کرو، آواز عرض کرو، گزارش کرو سرکار سے، بہت دھیما رہے، آواز دھیمی رکھو، اور پیار بھرے محبت بھرے الفاظ استعمال کرو. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ، مجھ گناہ گار کو آپ نے اپنے در پر آنے کی اجازت دی ہے. میری خوش قسمتی یا رسول اللہ، میرا در، میری خوش قسمتی، میری قسمت کا در کھل گیا. مجھ جیسے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار کو آپ نے اپنے در پر بلا لیا. کون بلاتا ہے؟ دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا گناہ گار سیاہ کار کو اپنے گھر کون بلاتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا آپ نے مجھ پر مہربانی کر دی، مجھے آپ نے اپنے در پر بلا کر مجھے عزت دے دی. مجھے عزت مل گئی پوری جہاں میں، دونوں جہانوں میں. یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عزت دی ہے، آپ نے مجھے بلا لیا. صلاۃ و سلام عرض کرے، ہاتھ باندھے، نگاہیں نیچے رکھے اور صلاۃ و سلام پڑھے، نعت پڑھے، سرکار کی تعریف کرے. وہ سارے آداب ابھی بھی ہیں. سرکار دنیا سے پردہ کر گئے لیکن آداب ابھی بھی ہیں. قربان جائے، آج بھی کوئی جائے گا تو وہ آداب ملحوظ خاطر رکھے گا. ایسا نہیں ہے وہاں جا کے بے ادبی کرے، گستاخی کرے اور یہ سوچے کہ اب تو سرکار موجود نہیں ہے، بظاہر اپنی قبر میں ہے، لیکن نہیں، آداب ابھی بھی برقرار ہے. ادب، آداب اور احترام ابھی بھی برقرار ہے. اور ان ادب اور آداب اور احترام کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض. ذرا سی بے ادبی ہوئی نا، گستاخی ہوئی تو ایمان چھن جانے کا خوف ہے. ایمان چھن جانے کا خوف. گئے مکے مدینے تھے، حج اور عمرہ کرنے گئے، پتہ چلا بے ادبی گستاخی کی وجہ سے اپنا ایمان وہیں چھوڑائے، وہیں چھوڑائے. اللہ بچائے پروردگار. ایسی
گستاخی والی حاضری سے اللہ بچائے، ادب والی حاضری، ادب اور احترام والی حاضری سے اللہ ہمیں مستفیض فرمائے، گستاخی اور بے ادبی والی حاضری سے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار۔ جو کچھ کہا سنا گیا پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں جیتے جی اللہ مدینہ دکھا دے۔ ہر ایک مسلمان کو کم از کم ایک بار زندگی میں، ہر مسلمان کو ایک بار جیتے جی پروردگار سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں ادب والی حاضری اللہ مقدر کر دے۔ اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کو بھی اس میں حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔